نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ، اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پیارے سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی پیاری سیرت کے کچھ مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی مبارک سیرت پر عمل کریں گے اور ان کی سیرت سے، پیاری پیاری سیرت سے، روشن سیرت سے اپنی زندگیاں سنواریں گے، اپنی زندگی کو روشن بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر بیان ہوتا ہے، ہمارے مبلغین ان کی سیرت بیان کرتے ہیں اور ان کی سیرت سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کا ذکر کرتے ہیں، جس سے ہماری زندگیاں سنورتی ہیں، سجتی ہیں، بنتی ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کا انشاءاللہ مجدہ بھی ہمیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں جن کی پیروی کرو گے، ان میں سے جن کے پیچھے چلو گے، جس کی اقتداء کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، اللہ پاک ان کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ اس سلسلے میں آج بھی ایک بہت ہی پیارے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، جن کا لقب ہے میزبان رسول۔ مزید ان کی بارے میں مزید کچھ دیر کے بعد آپ کو ذکر کیا جائے گا۔ میزبان رسول یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے ساتھ یہ لقب لگتا ہے اور ان کے ساتھ یہ بڑا سجتا ہے، میزبان رسول، اور یہ ان کے ساتھ ایسا لگا ہے کہ لوگ ان کے اس لقب سے ان کے نام تک، ان کی سیرت تک اور ان کے تعارف تک پہنچتے ہیں۔ بہرحال ہمارے سلسلے میں ہمارے مبلغین ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع پر جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے راشد علی مدنی بھائی جلوہ فرما ہیں۔ راشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ایاز مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کروں کہ آج کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا میزبان رسول، یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ شرف ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میزبانی کا شرف بخش کر برکت عطا فرمائی، اور ان کے مکان عالی شان کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف اس وجہ سے ان سے بڑی محبت کرتے، تعظیم کرتے، ان کا ادب کرتے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ میزبانی کرتے۔ میری مراد حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف بخشا، کم و بیش 7 ماہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مکان پر رہ کے ان کو برکت عطا فرماتے رہے اور ان کے نصیب جاگتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آج ان کی پیاری سیرت پر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اپنا حصہ ملائیں گے۔ ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بلکہ ان کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ کسی دوسرے شہر جاتے، دوسری جگہ جاتے، تو اپنے مکان خالی کر لیتے کہ جس طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی ہے، ہم بھی آپ کے لیے میزبانی کرتے اور اپنے مکان کا اہتمام کرتے۔ تو یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تعارف بیان کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدینے میں جلوہ گری ہوئی تو آپ نے ان کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ یہ پیارا واقعہ سیرت کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ میزبان رسول کے ادب رسول کا کیا انداز تھا، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، عشق ان سے ہمیں ملا ہے اور ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ عشق رسول ہے کیا۔ تو ان کا عشق رسول کیسا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
ادب کا ایک تعلق کیا تھا، انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا، اور بہت ساری سیرت کی جو ہے مختلف جھلکیاں اور مختلف انداز آپ کے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں۔ ایاز بھائی، پہلے آپ کی طرف بڑھوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا جن کو شرف ملا، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، لیکن پھر بھی ایک وہ تعارف کہ ان کی ولادت، ان کا نام، لقب وغیرہ اگر آپ ہمیں ذکر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام محی الدین بھائی، حضرات صحابہ کرام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی بدولت وہ مقام ملا، جیسا کہ آپ نے ایک روایت پڑھی بھی کہ انہیں اصحابی کالنجوم کا مزدہ عطا ہوا، سبحان اللہ، کہ یہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے بن گئے۔ واہ واہ۔ اور آپ دیکھیے، ہم قرآن مجید فرقان حمید میں ستاروں کی جو خصوصیات پڑھتے ہیں جو قرآن کریم میں ہے، وہ یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی ستاروں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہی رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر جو ہے وہ راہ پا جاؤ۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہوئے، اور ستاروں کی خصوصیات یہ ہے کہ جو بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اب رہتی دنیا تک کوئی بھی شخص اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، ان کی تعظیم کرنے والا نہ بن جائے، ان کی اتباع کرنے والا نہ بن جائے۔ یہ تو وہ ستارے نا جو چمکتے ہی رہتے ہیں، آسمان کے ستارے اگر بادل آ جائے تو چھپ جاتے ہیں، اور وہ جو سمندر میں سفر کرنے والا تو ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو جائے، ستارے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پہلے ستاروں سے ہدایت لے کے منزل پر پہنچا جاتا تھا، اور یہ صحابہ کرام جو ستارے ہیں تو چمکتے دمکتے ہی رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی اب جب تک ہم ان سے وابستہ نہ ہو جائے، ان سے ہمارا تعلق قائم نہ ہو جائے۔ تو انہی ستاروں میں سے ایک ستارے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر آج ہم کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، آپ کا نام جو تھا وہ خالد بن زید رضی اللہ عنہ تھا، لیکن آپ کی جو کنیت تھی ابو ایوب تھی، ابو ایوب انصاری۔ تو آپ کنیت سے اس قدر مشہور ہوئے کہ بعض سے وہ تھے کہ جو آپ کو آپ کے نام سے نہیں جانتے تھے، صحیح، ان کے صرف یہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کا نام، جبکہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو پورے مدینہ منورہ کے اندر جس گھر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ملا اور جس کا انتخاب ہوا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر 7 ماہ رہے۔ کس طرح ہوا انشاءاللہ وہی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک عاشق کی دیکھیں تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے شاعروں نے یا شعراء نے اظہار بھی کیا اس محبت کا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ یعنی عاشقوں کی تمنا یہ ہے کہ ایک آن کے لیے بھی حضور آ جائیں تو چمک دمک مل جائے، اور جس گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ رہے ہوں، کیسا منبع و مرکز بن گیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کا۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کو یہ فضیلت حاصل رہی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ہجرت سے قبل عقبہ کی گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام سے بیعت کی تھی، اور اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی۔ انہی اصحاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو ایک گہرا تعلق تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت کا شرف انہیں بڑا حاصل رہا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے 7 ماہ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب تشریف لے گئے، اس کے بعد بھی خدمت رسول کا موقع یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ جب کبھی نبی پاک سے موقع ملتا تھا، کبھی دودھ پیش کر دیتے تھے، واہ واہ واہ، کبھی گوشت پیش کر دیا کرتے تھے، کبھی جو ہے کھجوریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی تھی۔ اور آپ کی جو خصوصیت رہی، جو آپ کا تعارف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اور اس قدر جہاد میں شریک رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آپ خوارج کے خلاف بھی جہاد کے اندر شریک رہے، اور آگے رہے۔ جب آپ کوفہ میں گئے اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب بھی بنایا، سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب رہا، محبت رہی، تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت ملی
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جو ماہانہ خرچہ تھا وہ تھا 4000 دینار، تو آپ کو وہ 4000 سے بڑھا کر آپ کے 20000 دینار آپ کے ماہانہ جو ہے آپ کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ مولا علی کی ان سے محبت کا اظہار یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کیا، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنا گھر بھی آپ کے لیے خالی کر دوں، اور یہاں تک کہ خالی کر بھی دیا، یعنی اس پر عمل بھی کیا، اور باقاعدہ جو اسباب آپ کا گھر میں رکھا ہوا تھا آپ نے وہ سارا کا سارا چھوڑا اور اپنے گھر والوں کو کہیں اور لے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام بھی بڑی محبت کرتے تھے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا آپ نے سنا کہ آپ کس طرح ان کے اخراجات جو ہے ان کو پیش کرتے اور ان کی محبت اس طرح فرماتے، سبحان اللہ۔ اب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، یہ بھی پوری ایک ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو لیکن ایک مرتبہ پھر سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے راشد بھائی اگر اس کو ذکر فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تشریف آوری اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا انتخاب۔ جی، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، اور سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے ہی آپ نے ایمان قبول کر لیا، اور آپ کا شمار انصار میں بھی اولین سابقین میں ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے ابتدائی زمانے ہی میں اسلام قبول کیا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں پیارے آقا علیہ السلام نے نزول اجلال فرمایا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا انتخاب کیسے ہوا؟ اس سے پہلے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک حوالہ پیش کروں گا کہ جب انہوں نے سیر اعلام نبلاء میں حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا تو ان کے لیے کچھ القابات ذکر کیے جن میں ان کی عظمت کا اظہار ہے۔ فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری کون ہے؟ الخزرجی، یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، نجار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، البدری، یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں خلفائے راشدین سب سے اپر ہیں، سب سے بڑا ان کا مرتبہ ہے، یعنی نبوت و رسالت کے بعد خلفائے راشدین کا بالترتیب مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ کے 6 افراد، عشرہ مبشرہ کے بعد پوری امت میں، پوری خدائی میں، مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ جن افراد کا ہے وہ اصحاب بدر ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی غزوہ بدر میں جن صحابہ کرام نے شرکت کی وہ بدری صحابہ کہلاتے، اور صحابہ کرام میں بھی اس بات کو ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا، اور صحابہ کرام جب احادیث روایت کرتے تھے اور محدثین کرام نے جب اپنی کتابوں میں احادیث کو درج کیا تو وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی صفت ذکر کرتے تھے کہ کان شہید بدرن البدری، یہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شرف اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ اولین سابقین میں بھی ہیں، بدری صحابی بھی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً غزوات میں اور ہر موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں میں آپ کا شمار رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی کہ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ اب یہ سفر جب مکمل ہوا اور سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ جو پہلے یثرب تھا بعد میں حضور کے قدم لگے تو مدینہ منورہ بنا، روشن شہر بنا، اس میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو مدینے میں جو پہلے سے مسلمان افراد تھے جو انصار صحابہ کہلاتے ہیں، مختلف ان کے قبائل تھے، وہ سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود ہوئے، اور تقریباً ہر ہی انصاری کی خواہش تھی کہ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائیں، اور کئی افراد نے گزارش بھی کی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری جو اونٹنی ہے اس پر حضور سوار دے، یہ معمور ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ معمور ہے، اس کی مہار کو چھوڑ دیا جائے، اس کی رسی کو چھوڑ دیا جائے، جہاں یہ رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جانور اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا گیا، رب تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ اونٹنی اس مقام پر رکی جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، اور بالکل اسی کے قریب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، بالکل آپ کے گھر کے قریب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اونٹنی نے اسٹے کیا، رکی، تو پھر حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے آپ کا سامان جو ہے وہ اپنے گھر منتقل کیا، اور آپ کا گھر جو تھا وہ 2 منزلہ تھا، اور ادب کے تقاضے کے پیش نظر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اوپر والی منزل میں جلوہ فرما ہوں، لیکن چونکہ مدینے میں مختلف افراد نے آ کر، مہمانوں نے آ کر
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض لینا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے رہنے کو قبول فرمایا. پھر آگے بھی ایک ادب کا سلسلہ ہے آگے لوگوں کو آسانی رہے، سہولت رہے. اچھا یہ پہلو بھی کتنا پیارا ہے، اور یہ بھی جن کو اللہ پاک نے عشق رسول عطا فرمایا، ایسا ذہن عطا فرمایا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اوپر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے ہوں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کیا کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں اور میں نیچے رہوں گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہیں، آپ نے یہ چاہا کہ میرے سے ملاقات کرنے والے، میرے پاس آنے والے کہیں پریشان نہ ہوں، تو ان کی سہولت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی منزل کو اختیار فرمایا. لیکن پھر ان کا کیا ادب تھا، کیا انداز تھا، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کتنی قابل غور ہے کہ وہ اونٹنی رکی تو اس مکان عالی شان پر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنا تھا. اس مکان کی بھی ایک داستان ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس مکان کی بھی ایک کہانی ہے کہ یہ مکان کس کا تھا اور اس مکان پر اونٹنی کیوں رکی اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کیوں بنا. ایاز بھائی اگر آپ اس پہ ہمیں ذکر فرمائیں. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کم و بیش 1000 سال قبل پہلے یمن کے بادشاہ طبہ حمیری یہ اپنے جو ہے سلطنت کے دورے پر نکلے اور اپنے ساتھ ایک مطلب شان و شوکت کے ساتھ لشکر کے ساتھ علماء بھی ہیں، حکیم بھی ہیں اس کے اندر. اب اس شان و شوکت کے ساتھ وہ شاہ یمن جو ہے طبہ حمیری یہ نکلے اپنے جو ہے سلطنت کا دورہ کرنے کے لیے. تو جس جگہ، جس شہر، جس ملک میں یہ جاتے تھے وہاں کے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے، اور ظاہر اتنی شان و شوکت کے ساتھ وہ نکلے تھے تو ہر آنے والے لوگ جو ان کا استقبال کیا کرتے تھے. تو یہ ہوتے ہوتے مکہ معظمہ کی جب سرزمین پر پہنچے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا، اور وہ یہ دیکھا کہ ہر جگہ جہاں سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی ان کا استقبال کرنے والا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی استقبال کرنے والا نہیں آیا، کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، کوئی دیکھنے والا لشکر جرار ہے. ہاں، ہر جگہ سے گزر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں مگر یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو پھر ان کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک گھر ہے جس کو یہاں کے باشندے بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ جتنے ہم ہیں اس سے دگنے لوگ یہاں پر ہر سال آتے ہیں اور اس گھر کی نہ صرف تعظیم کرتے ہیں بلکہ یہاں کے باشندوں کی بڑی مدد کرتے ہیں. تو اب جب یہ سنا طبہ حمیری نے تو دل کے اندر ایک بری نیت آئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اس سارے گھر کو کھدوا دوں گا، اور معاذ اللہ مطلب انہوں نے اس طرح کی بری نیت کی. اب جیسے ہی یہ بری نیت ہوئی تو آنن فنن تھوڑی دیر کے اندر ایسا ہوا کہ اس طبہ حمیری یعنی شاہ یمن کی آنکھوں سے اور ناک سے اور منہ سے جو ہے وہ خون نکلنے لگا، اور اس قدر بدبودار مواد نکلنے لگا کہ جس سے لوگوں کا ان کے پاس بیٹھنا دشوار ہوا. حکیم تو ساتھ تھے ہی، سب نے علاج کی کوشش کی مگر کسی سے کچھ بن نہیں پڑا. تو ان کے ساتھ جو علماء میں جو ایک بڑے عالم دین تھے وہ آئے، انہوں نے جب اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا یہ مرض تو آسمانی ہے اور علاج زمین سے ہو رہا ہے، زمین کا ہو رہا ہے. تو لہٰذا انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اگر آپ نے کوئی بری نیت کر لی ہے تو توبہ کر لیں. تو بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے ایک بری نیت کی تھی، اس نے دل میں توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے توبہ کی ہے فوراً سے وہ خون بھی بند ہو گیا اور وہ مواد بھی آنا بند ہو گیا. تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہاں کے جو باشندے تھے بیت اللہ کے رہنے والے ان لوگوں کو 7 اشرفیاں دی، جوڑے دیے اور بیت اللہ پر غلاف چڑھایا ریشمی. اب یہ پورا جو لشکر تھا پھر یہ آگے کی جانب بڑھا اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر آ کر کے ٹھہرا. اب یہاں پر جو ان کے ساتھ علماء تھے جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، جاننے والے تھے، تو انہوں نے نبی آخر الزمان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہجرت گاہ کی کچھ نشانیاں ان کو پتہ تھی، انہوں نے پڑھی تھی. تو انہوں نے جیسے ہی خوشبو سونگی اس مٹی کی، ادھر کے کنکریوں کو دیکھا، تو ان علماء نے کہا کہ اب ہم مر جائیں گے مگر اس جگہ سے نہیں جائیں گے، ممکن ہے اگر وہ آنے والے نبی اگر آ گئے تو ہم ان کی زیارت کا شرف حاصل کر لیں گے. کیسے عاشق تھے مدنی چینل کے ناظرین. اور پھر وہ جگہ اللہ پاک نے جس کی مٹی میں خوشبو رکھ دی یہ بھی سونگنے والوں کو نصیب ہوئی، یہ بھی اچھا ذہن رکھنے والے، اچھی حس رکھنے والوں کو نصیب ہوئی. انہوں نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. انہوں نے پہچانا، انہوں نے جو پڑھا اس سے جانا کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہم نہیں جائیں گے. تو طبہ حمیری نے، وہ شاہ یمن نے اس وقت 400 علماء کے لیے وہاں پر مکان تعمیر کی اور ان کے لیے جو ہے نا ماہانہ خرچ رکھا، ان کی خوب مالی مدد کی، اور ساتھ ساتھ ایک ان میں جو بڑے عالم تھے ان کے مکان کے ساتھ 2 منزلہ مکان تعمیر کیا. اور وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی یہ نیت تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو اس گھر میں ٹھہریں.
اور ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار لکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر دیکھ سکا تو میرے لیے غنیمت ہے اور اگر نہ دیکھ سکا تو میں آپ کا امتی ہوں، بروز محشر مجھے بھول نہ جائیے گا. سبحان اللہ سبحان یعنی اس کا جو لب لباب ہے وہ انہوں نے اس خط میں لکھا اور سب کو علماء کو یہ وصیت کری کہ اگر نبی آپ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آ جاتے ہیں تو یہ خط میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دینا. اور پھر وہ خط ہوتا ہوتا ان کے اولادوں میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، بڑے عالم کی اولاد میں، بڑی عالم کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط آیا اور آپ نے اپنے غلام ابو لیلہ کو دیا. اور پھر جیسے راشد بھائی نے بتایا کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، چاہت لوگوں کی یہ تھی، وہاں کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر کے مہمان بن جائیں اور ہمیں میزبانی کا شرف حاصل ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری جو اونٹنی ہے اللہ کے حکم پر مامور ہے، جہاں اللہ چاہے گا وہیں رکے گی. اور پھر جہاں رکی وہ وہی 2 منزلہ عمارت تھی جو طبہ حمیری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی. اور اس وقت جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لے کر جا رہے تھے تو آپ نے اپنے غلام ابو لیلہ کو کہا کہ وہ خط لے آؤ صحیح جو طبہ حمیری نے دیا. اللہ اکبر، وہ 1000 سال پہلے اس کو بڑی حرز جا بنایا ہوا تھا وہاں کے لوگوں نے. اور پھر وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو لیلہ لے کر کے آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پہلے ابو لیلہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جیسا ہی وہ پیش کرتے ہیں تو حضور فرماتے تم ابو لیلہ. اللہ اکبر. ابو لیلہ حیران ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک مجھے دیکھا نہیں پہچان لیا. فرمایا اور وہ خط لاؤ جو طبہ حمیری نے ہمارے لیے سبحان اللہ بھیجا. سبحان اللہ. اور ان کو خوب شاباشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہ گھر تھا جو شاہ یمن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ. اس کا مطلب یہ حضور علیہ السلام کا اپنا گھر تھا. سبحان اللہ. جو شاہ یمن نے آپ کو گفٹ کیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ کیسے عاشق تھے یار، 1000 سال پرانے واقعہ ہے یہ. وہ علماء کیسے عاشق رسول تھے. یعنی ابھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن پیارے آقا کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں، وہ صفات، وہ کمالات پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. اس کو پڑھ کر وہ ایسے عاشق تھے. ہم تو امتی ہیں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تو ہمارے عشق کا اسٹیٹس کتنا بلند ہونا چاہیے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول ہمیں سکھایا ہے. کاش ہم اس پر پورے اتریں، اس شعر کا مصداق بن جائیں اور ہماری زندگی بس یہی ہو کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. سنتوں کے آئینہ دار بنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں. وہ 1000 سال پہلے علماء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں پر رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آبادی بڑھتی ہے. پھر وہ جناب خط چلتا ہوا آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ خط پہنچتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مکان عالی شان میں ٹھہرتے ہیں جو مکان شاہ یمن طبہ نے 1000 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ کیا تھا. اب اس مکان عالی شان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بظاہر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں ٹھہرے تھے، اس مکان میں رہتے تھے، تو اس لیے آپ کو میزبان رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے میزبانی کی، آپ نے ویلکم کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میزبانی کی اس کا انداز کیا تھا، یہ ہمارے راشد بھائی انشاءاللہ بیان کریں گے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، سبحان اللہ، اہل ذوق میں سے تھے. اللہ. اور صحابہ کرام ہی کی سیرت سے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا ڈھنگ سیکھنے کو ملتا ہے، اور انہی کی اداؤں کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں تو عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شرف کو پایا کہ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کی میزبانی فرما رہے ہیں، یعنی جو کائنات کو کھلا رہے ہیں، قاسم نعمت ہیں، بظاہر ان کی میزبانی کا شرف ان کو حاصل ہوا. اور ایسا حاصل ہوا کہ سبحان اللہ انہوں نے رہتی دنیا تک یہ ایک نصاب ادب دے دیا کہ بڑوں کا اور بزرگوں کا اور اللہ والوں کا ادب کیسے کرنا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اولاً عرض کی کہ آپ اوپر کی منزل میں جلوہ فرما ہو تاکہ بے ادبی کا معاملہ نہ ہو. لیکن سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت کے تحت ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ملاقات ہوگی، آپ نے نیچے رہنے کو پسند فرمایا، قبول فرمایا. اچھا، ایک رات حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ جو تھی وہ اوپر کی منزل میں تھی. ایک رات ان کو ایک اچانک خیال آیا دل میں کہ ہم اوپر ہیں بظاہر، اور سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، یہ بظاہر نچلی منزل پر ہیں،
جیسے ہی ان کے یہ دل میں خیال آیا تو یہ اس کمرے کے وہ جو بھی خانہ تھا اس کے کونے میں ہو گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہونے والا یہ بے ادبی کا، حالانکہ عرف میں بھی اس چیز کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. اگر 2-3 منزلہ بلڈنگ ہے اور نیچے اگر کوئی بزرگ ہیں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی جاتا ہے تو عرف میں عادتاً اس کو بے ادبی تصور نہیں کیا جاتا، لیکن وہ ان کا عشق تھا، ادب تھا ان کا. تو ساری رات انہوں نے ایک گوشے میں گزاری اور دوسرے دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گریہ وزاری فرمائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا دل، یعنی خلاصہ ان کے فرمان عرض کا یہ ہے کہ ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ نیچے جلوہ فرما اور آپ کے اوپر ہم ہوں. اور امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب میں جو روایت ذکر کی ہے وہاں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی آتی ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر ہوں تو یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مان رکھا اور اس پیشکش کو، اس عرض کو قبول بھی فرمایا. اچھا، اب صبح شام کھانا جو پیش کرنے کا معاملہ تھا، دیگر انصار صحابہ بھی یہ خدمت بجا لاتے تھے اور بالخصوص جناب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں کھانا پیش کرتے تھے. اچھا، جو کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا اور حضور اس کو قبول فرماتے، اب جو کھانا بچ جاتا تو جب وہ خادم لے کر آتا تو ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ خادم سے معلوم کرتے کہ نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانے کے برتن میں کس مقام سے کھایا. آپ کی انگلیوں کے نشانات کو تلاش کرتے اور جہاں جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا ہوتا اس مقام سے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی برکت اور تبرک لینے کا آپ کا انداز تھا کہ اللہ کے محبوب کے مقدس ہاتھ جس کھانے کو لگے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں نفع اور برکت رکھی ہے. اور غلام محی الدین بھائی، یہ جو برکت والا معاملہ ہے نا کہ تبرک، نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملبوسات، آپ کے لباس، آپ کے منہ مبارک یا آپ کے مبارک بچے ہوئے کھانے وغیرہ کا ادب کرنا اور اس سے برکت لینا، یہ صحابہ کرام کے مزاج کا حصہ تھا. یعنی بخاری شریف میں ایک مقام پر ذکر کیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی کہ کادو یقتتلون علی وضوئہ، قریب ہوتا کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے اس پانی کو لینے کے لیے. ایک مرتبہ، یہ بخاری کی ایک دوسری روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دن کے وقت، سخت گرمی کا موسم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، آپ نے وضو فرمایا. جب آپ نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے لپکے اور اس پانی کو لے کے اپنے جسم سے مسح کرنے لگے. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پھر نوازتے تھے. ایک تو صحابہ کا تبرک لینے کا ایک شوق اور ذوق تھا، دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرم نوازی فرماتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کی نماز ادا فرماتے مسجد نبوی میں تو صبح کی نماز کے بعد اہل مدینہ کے جو خادمین اور غلام ہوتے تھے وہ پانی کے برتن لے کر کھڑے ہوتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر رہتے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کی نماز ادا فرما کر مسجد سے باہر تشریف لاتے تو ان کے پانی کے برتنوں میں اپنی مبارک ہاتھ اور انگلیاں وہ ڈبو دیا کرتے، یعنی ان کو برکت عطا فرمایا کرتے تھے. راوی کہتے ہیں بعض اوقات سردیوں کا موسم ہوتا تھا، آپ دیکھیں سردی میں پانی میں ہاتھ ڈلنا کتنی آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو مان دینے کے لیے، اپنی برکت پہنچانے کے لیے اس ٹھنڈے موسم میں بھی ہاتھ ڈالا کرتے تھے. اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور حکمت ہو سکتا ہے اس کی کیا حکمت ہو، آپ اس کو تبرک سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم شریف کی حدیث پاک کے تحت مرقات المفاتی میں یہ ذکر کیا ہے کہ اہل مدینہ یہ جو پانی حاضر کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھ اس میں داخل فرماتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اہل مدینہ کی نیت اور ارادہ کیا تھا؟ وہ صحابہ تھے، ان کا ارادہ کیا تھا؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں فَيَطْلُبُونَ الْبَرَكَةَ وَالنَّمَاءَ وَالْعَافِيَةَ وَالشِّفَاءَ، کہ اہل مدینہ جو پانی حاضر کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس انگلیاں اس میں جاتی تھی، ہاتھ جاتا تھا، اس کے ذریعے اہل مدینہ برکت کو طلب کرتے تھے، اضافے کو طلب، افزائش کو طلب کرتے تھے، عافیت اور شفا کو طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے اور ان کے تبرکات سے نفع پانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، تبرکات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گفتگو چل پڑی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو دل و جان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اپنی دل و جان سے زیادہ عزیز رکھا کرتے تھے. اس وقت کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا کہاں سے ثابت ہے. یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ صحابہ عاشقوں کا دور تھا، عاشقوں کا زمانہ تھا. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں یہ احادیث کے ذریعے، احادیث انہوں نے ہمارے راشد بھائی نے سنائی ہیں بخاری شریف کی، تو مسلم شریف کی تشریحات
انہوں نے پیش کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تبرکات صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے۔ انہی تبرکات میں سے جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے ہوئے اس کھانے میں سے وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے دست مبارک لگا ہوتا ہے، جہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا ہوتا ہے۔ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی لینے کے لیے لپک رہا ہے اور ایسے لپک رہے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ لڑائی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ منہ مبارک کے بارے میں اگر آپ یہ بھی تبرک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور یہ تو ایسا تبرک ہے کہ ابھی بھی باقی ہے اور ابھی بھی عاشقان رسول منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ منہ مبارک کی برکتیں کیا ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا تھا۔ لیکن آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کچھ کال سنتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب ارشاد فرمائے۔ نیکسٹ۔ ہمارے صحابہ پروگرام کی کیا بات ہے؟ آج کا موضوع سیرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بڑھتی رہے گی۔ تو منہ مبارک کا ادب، یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک پیارا وصف تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو جائے، اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا حصہ ہے۔ ہم تو آج منبر اقدس کو چومتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالیوں کو، یعنی مدینہ منورہ کو، اس کی گلیوں سے محبت کرتے ہیں، اس کے خار و پھول اور دیوار سے محبت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، حضور کا شہر ہے، حضور ان مبارک گلیوں سے گزرے تھے۔ پھر منہ مبارک کی تعظیم کیا ہوگی، منہ مبارک کا ادب و احترام صحابہ کس طرح کیا کرتے ہوں گے، تو ہمارے ایاز بھائی انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے۔ جی حضور۔ جس طرح کی ابھی گفتگو نکلی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عمل دیکھا گیا کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی تھا وہ لے لیا کرتے تھے، تو اسی تعلق سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر کے آپ نے اس سارے معاملے کا جو ملاحظہ فرمایا، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والے، صحیح، اور اس عمل کو دیکھ کر کے وہ اپنی قوم میں گئے اور قوم میں جا کر کے جو انہوں نے بیان کیا صحابہ کرام کا عمل، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا اور بڑے بڑے بادشاہ قیصر و کسریٰ نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، ان کے درباریوں کہ محبت کا انداز بھی میں نے دیکھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت دیکھی، صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیکھی، تعظیم دیکھی، ادب دیکھا، تو وہ جا کر کے اپنی قوم میں کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، ہر درباری کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم جیسی تعظیم اور جیسا ادب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے دیکھا، فرمایا میں نے ایسی کسی کی کرتے نہ دیکھی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی الفت کرتے تھے، اور آپ محبت اور تعظیم کا اندازہ اس بات سے لگائیے جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کے تعلق سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا مروہ پر سعی کر رہے تھے، اور سعی کے دوران کیا ہوا، اچانک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کا جو بال ہے وہ نیچے تشریف لانے لگا۔ اچھا، اس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس کو نیچے گرنے سے قبل جلدی کی، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک دیکھیے سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو داڑھی کا بال ہے کتنا باریک ہوتا ہے، بالکل۔ اچھا، اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ٹکٹکی باندھ کر کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام صحیح کرتے وقت بھی حضور کے چہرے پر نظر رکھا کرتے، اللہ اکبر، اللہ، یعنی کہ ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر ٹکی رہتی تھی، ٹکٹکی باندھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ یہاں تک دیکھیے روایتیں ملتی ہیں غلام محی الدین بھائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اس قدر غور سے دیکھتے تھے، توجہ کے ساتھ نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوتی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید بالوں کی جو تعداد تھی وہ فقط صرف 20 تھی، سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں بال مجھے 14 دکھے۔ یعنی آپ ان روایات سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرماتے تھے۔ حضور یہ بھی اس کو محبت ہے، ماشاءاللہ، اس کو محبت کا ایک انداز ہے صحابہ کرام کا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر وہ داڑھی
کہ جس کے کیا کہنے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے جو بال تھے وہ نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، یعنی درمیانی کیفیت میں تھے، سبحان اللہ، اور وہ اتنی حسین داڑھی تھی، اور اس کے جب بال ملے صحابہ کرام کو تو اتنا ادب سے رکھا کرتے تھے اس کو کہ ہمیں روایت میں ملتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ آپ اپنی ٹوپی مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو آپ نے رکھا ہوا تھا، واہ واہ سبحان اللہ، اور ایک جنگ کے موقع پر وہ کسی طرح سے ٹوپی جو تھی وہ گم ہو گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بھائی اس ٹوپی کو ڈھونڈا جائے، تو بڑا ڈھونڈا لیکن نہیں ملی، پھر دوسری مرتبہ پھر دوبارہ آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ بھائی اس کو ڈھونڈیں، اور جب ڈھونڈی بڑی تلاش کی تو اس کے بعد ٹوپی ملی، لیکن اس کی حالت وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی حالت ایسی تھی کہ جو بالکل بوسیدہ سی ہو۔ فرماتے تعجب کی بات ہمارے لیے یہ تھی کہ وہ اتنی بوسیدہ سی ٹوپی لیکن اس کو اتنی زیادہ اہتمام کے ساتھ ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر اتنی قیمتی نہیں تھی، وہ بظاہر وہ اتنی قیمتی نہیں لگ رہی تھی۔ صحیح۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ تو بظاہر اتنی قیمتی نہیں لگ رہی لیکن آپ اتنے اہتمام کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈھونڈو، تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرمایا، اس کے بعد حلق کی، حلق کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے جو بال اترے تو مختلف جگہوں کے بال اترتے تھے، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، فرماتے ہیں میں نے سبقت کی اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے جو بال تھے وہ میرے ہاتھ میں آ گئے، میں نے اس کو اپنی ٹوپی میں سی لیا، فرماتے ہیں اب جب بھی میں کسی جنگ کے اندر اس کو لے کر کے گیا ہوں اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس بال کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے نوازا، مطلب حضور نے ہی پسند فرمایا، کیا بات، دعا سے نوازا اور فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو خود تقسیم فرما رہے، جیسے ایک واقعہ راشد بھائی نے بیان کیا کہ آپ تبرک عطا فرما رہے ہیں، اپنی مبارک انگلیاں پانی میں ڈال رہے ہیں، اور ایک موقع پر آپ نے خود جب حلق کروایا تو صحابہ کرام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موئے مبارک عطا فرمائے کہ یہ صحابہ میں تقسیم کر دیں، کیا کہتے ہیں راشد بھائی؟ جی بالکل، اقسمہ بین الناس، اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے برکت لینا یہ حضور کو بھی محبوب ہے، آپ کو بھی پسند ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے، ورنہ اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی، اس میں کوئی مسئلہ ہوتا، اگر تبرک اور برکت والا معاملہ ایمان کے منافی ہوتا تو سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایمان کے منافی معاملات کو ختم کرنے آئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے ذریعے تبرک دے رہے ہیں، اور اس طرح جس طرح آپ نے فرمایا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے منہ مبارک پیش کیے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادائیں اور یہ اعمال بتا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کا یہ انداز، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ دیوانگی کی ساری کیفیات ہوتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منع نہ فرماتے تھے، تو حضور کا اس طرح اپنے تبرکات دینا اور صحابہ کو منع نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ دین کا مزاج اور دین کا حصہ ہے۔ کیا پیارا انداز تھا صحابہ کرام کا، مطلب عشق تو کرنے والے وہ تھے، محبت کرنے والے وہ تھے، ہم تو صرف زبانی اور کلامی جمع خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ یعنی کتابوں میں یہاں تک آیا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ صحابہ کرام گویا کہ منہ مبارک مطلب حلق ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشوا رہے ہیں، بالوں کو سنوار رہے ہیں ایک طرح سے اور حلق کروا رہے ہیں، ایک بال تک زمین پر نہیں آتا تھا، یعنی صحابہ کرام اس کو لینے کے لیے طواف کرتے، گویا کہ گھومتے، اور جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو اپنے ہاتھوں پہ لیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں، بال سے محبت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت تھی، حضور کے مبارک تبرکات سے محبت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ آج بھی عاشقان رسول منہ مبارک کا ادب کرتے ہیں، منہ مبارک کی زیارتیں ہوتی ہیں، بعض ایسے شیطانی وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ منہ مبارک ہے، اس کی کیا دلیل ہے کیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت یہی فرماتے کہ تحقیق کرنے کا کس نے کہا ہے؟ جس کا منہ مبارک ہونا مشہور ہو گیا اور عوام میں یہ مشہور ہے تو اب ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا سیدوں کی تعظیم کرنے کے حوالے سے، سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سیدوں کی تعظیم کی جائے کہ یہ جزو رسول ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ کیسے پتہ چلے گا یہ واقعی سید ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کی تحقیق کرو؟ جب وہ سید مشہور ہو گیا تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، اس کی تعظیم کریں، بدگمانی کر کے جو ہے نا اپنے اوپر گناہ نہ لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب منہ مبارک تشریف لائے اور کئی عاشقان رسول ماشاءاللہ زیارت کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اس کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، اور اللہ پاک ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں، حضور کے منہ مبارک کا وسیلہ پیش کریں تو یقیناً اللہ پاک کرم فرماتا ہے اور مرادیں پوری فرماتا ہے۔ تو اچھا ذہن لے کر ادب کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ
جو منہ مبارک آپ کے سامنے تشریف لائے، آپ اس کی زیارت کریں۔ تمام مسلمان زیارت کر رہے ہیں تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ بھی زیارت کر لو، حسن عقیدت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اچھی نیت سے آپ کو جو ہے نوازے گا، آپ کی اچھی نیت پر آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ تو تعظیم کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور شیطانی وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی اس طرح کا وسوسے دلائے تو آپ اس کو جھٹکیں اور تمام مسلمانوں کی طرف دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیں، یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک کا واسطہ مجھے قبول فرما لیں، میرے حال زار پر رحم فرمائیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم سن رہے ہیں، اور اس میں ادب رسول، عشق رسول، محبت رسول، تبرکات سے جو ہے ایک ادب والا معاملہ آپ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے روضہ رسول پر حاضری۔ ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین، کتنا بڑا گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو، اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے ایک بندہ مومن کی کہ بس مرنے سے پہلے ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار ہو جائے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہے، اور جس کے دل میں یہ تمنا نہیں ہے اس کو اس پر غم کرنا چاہیے کہ بھائی میرا دل زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ تو ہر عاشق رسول کی، ہر مسلمان کی، بھلے سے وہ کتنا گناہگار ہو، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے میں ہی رہتے تھے، لیکن ان کی روزہ رسول پر حاضری، اللہ اکبر۔ جی راشد بھائی۔ جی، صحابہ کرام علیہم الرضوان جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کی صحبت میں حاضر رہنا شرف کا باعث سمجھتے تھے، سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہونا، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک انداز ہمیں نظر آتا ہے، اور امت کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ اب ہم بظاہر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری صحبت اور زیارت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، لیکن جس کے بس میں ہو، جس کے لیے وہاں پہنچنا ممکن ہو، تو وہ روزے پر ضرور حاضری دے جو پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو نہیں پہنچ سکتا تو تصورات کی دنیا تو عام ہے، آنکھیں بند کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے روزے کا تصور باندھ کے درود پاک عرض کر دیا کرے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس پر حاضر تھے، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا منہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر تھا۔ صحیح۔ اتنے میں ایک خلیفہ تھا مروان، وہ آیا اور اس نے جب دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کا منہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر ہے، تو اس نے کیا کیا، گردن پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ اب یہ اس نے جب جسارت کی تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ نے مڑ کر مروان کو دیکھا اور فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں، پتھر کے پاس یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں، یعنی ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہے، حیات ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں میں مٹی کے پاس نہیں آیا، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو واقعی مدنی چینل کے ناظرین، بلکہ علماء نے، ہم نے علماء سے سنا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ روزے سے آئیں، اللہ پاک نے آپ کو حاضری کی سعادت عطا فرمائی، آپ نے زیارت کی، اب رخصت ہوئی، اور جب آپ اپنے گھر پہنچے، اپنے شہر پہنچے، اپنے وطن پہنچے، تو یوں کہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے کلام کو، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، روایت کا مضمون ہے کہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ دنیا میں رہنا تو بہتر سمجھ میں آتا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن دنیا سے جانا بہتر کس طرح؟ آپ کا وصال ہو جائے گا تو وہ کس طرح بہتر؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی قبر میں ہوں گا اور مجھ پر میری امت کے نیک اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں اللہ کی حمد کروں گا، میں خوش ہوں گا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب میرے گنہگار امتیوں کے نام اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو میں اپنی قبر انور میں رہتے ہوئے اپنی گنہگار امت کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو فرمایا کہ دنیا سے جانا بھی بہتر۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ تو واقعی عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب آپ بتائیے، صحابی رسول ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، مروان ویسے ہی اچھا بندہ نہیں تھا اور اس نے ویسے ہی کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، یہ بندہ ہی صحیح نہیں تھا۔
اس سے اب یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہا ہے کیا کر رہے ہو، بتائیے صحابی رسول سے زیادہ اور کون جاننے والا ہوگا؟ اور یہ تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے 7 ماہ روز و شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات دیکھے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان سے بڑھ کر سنت کو جاننے والا کون تھا؟ ان سے بڑھ کر قرآن و حدیث کو جاننے والا کون تھا کہ جو تربت اطہر پر جھکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ اس لیے ہم جب روزہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں روزہ رسول پر، تو جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بھی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، اس مدینہ منورہ کے پاک خطے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو مدینہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مکے کی طرف بھی سفر ہوگا، اللہ اس کے صدقے میں ہمارا حج بھی جو ہے نا کروائے گا، اور اس کا ارادہ بھی اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا تام ہوگا۔ دعا کریں، تصور تو ہمارے بس میں، تصور میں ہم جا سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ رسول کا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینے کا تصور کر سکتے ہیں۔ تڑپ سچی ہوگی تو انشاءاللہ بلاوا آ جائے گا اور اسباب بھی پھر خود ہی بنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سچی تڑپ نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سن رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کا یہ انداز دیکھا، آپ کا عشق دیکھا، آپ کی محبت اور آپ کی میزبانی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی؟ ایاز بھائی اگر وہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، 3 منٹ کے اندر اندر اگر آپ ذکر فرمائیں۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا جو دی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ زندگی کے آخری ایام میں چونکہ آپ علیل ہوئے تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب جنگ پر جائیں، لوگ جب جنگ پر جائیں تو فرمایا کہ مجھے ساتھ لے جائیں اور میرا انتقال ہو جائے تو پھر مجھے وہیں پر قلعے کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ وہیں دفن کر۔ یہ مزار بھی بتا دے کہاں ہے، آپ کا سوال بھی آیا تھا۔ جی ہاں، مزار آپ کا ہے قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ، جی ہاں، جس کو اس وقت استنبول کہا جاتا ہے، استنبول، تو وہیں پر آپ کا جو ہے وہ آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اب ڈر یہ تھا ابتداءً کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نصرانی آ کر کے جو ہے نا وہ آپ کی قبر کو کھود دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دعا دی کہ اللہ پاک تم سے ہر جو ہے بری چیز کو، ناپسندیدہ بات کو دور کر دے، تو یوں یہ اثر ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے، بلکہ کیا ہوا کہ کئی صدیوں تک انہوں نے ہی آپ خود ہی حفاظت کرنے لگے، وہ آپ کے محافظ بن گئے، سبحان اللہ۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان یہ تھی کہ ان کے وسیلے سے، ان کی مبارک قبر پر آ کے لوگ ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے، اللہ پاک ان کے وسیلے کو قبول کرتے ہوئے لوگوں پر بارش برسایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ہم بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ پاک ایسی بارش نازل فرمائے ہمارے گناہ دھل جائیں اور ہمیں مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں یعنی جنت البقیع میں جگہ نصیب ہو جائے، وہاں کی زیارت بھی ہو۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے جس سے یہ ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے تو دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، آپ کا ذکر خیر ہوا، ہمارے مبلغین نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ کی مبارک سیرت کو اور آپ کی سیرت کے خاص پہلو کو، عشق رسول کے پہلو کو، محبت رسول کے، تبرکات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کے پہلو کو جس خوبصورت انداز سے بیان کیا، ماشاءاللہ یہ بھی دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں تمامی مبلغین کو، تمامی دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو برکت عطا فرمائے، مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، اس کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔